وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج لاہور میں 11th آور ہو رہا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ آنر الحمدللہ. الحمدللہ. یار یہ بتائیں کہ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وچ از لیڈرشپ انشاءاللہ اسپیشلی پروفیٹک لیڈرشپ کتنا ریلیونٹ ہے لوگوں سے, یا صرف سی ای اوز یا آپ ایک ہیڈز اس کو سن سکتے ہیں, یا از اٹ ریلیونٹ ٹو سم کامن پیپل ایز ویل؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں حدیث کے مطابق تو ہر بندہ لیڈر ہے. ایگزیکٹلی. کلو بنی یعنی کلکم راعین کلکم راعین و کلکم مسئولون عن رعیتی. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے لیڈرشپ کی ٹائپس ہم عام طور پہ جب لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کے پیچھے کوئی بہت سے سب آرڈینیٹس ہیں, کوئی فارمل کوئی اسٹرکچر ہے, اس کے اندر اس نے کچھ رولز, کوئی لاز, کوئی ریگولیشنز جو ہیں اس کو سیٹ کرنے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ اس سے بہت براڈ کانسیپٹ ہے. بالکل ایگزیکٹلی. جیسے ہم ہر بندہ فیملی کا ایک لیڈر ہے, ہر ماں ایک لیڈر ہے, ہر بچہ اپنے سبلنگس کا اگر بڑا بھائی ہے یا بہن لیڈر ہے وہ, کچھ نہ بھی ہو ہم اپنے آپ کے لیڈرز ہیں یار. ایگزیکٹلی بالکل. سیلف کو اپنے ڈائریکٹ کرنا ہے, اپنے سیلف کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑی لیڈرشپ اور کون سی ہو سکتی ہے جو بندہ اپنے آپ کو ڈائریکٹ کر سکے. ایگزیکٹلی. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے لیڈرشپ اسکلز پہ, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس کہ ہم وہ اسکلز لرن کریں یا پروفیٹک لیڈرشپ کی جو یونیک کوالٹیز ہے وہ دیکھیں کہ جو ہم اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ایک اور بڑا اس میں نا ایک بڑا ویگ کانسیپٹ ہے, کیا لیڈرز ایکسٹروورٹ ہی ہوتے ہیں؟ کیا انٹروورٹس لیڈر نہیں ہو سکتے, یا صرف انٹروورٹس ہی لیڈرز ہوتے ہیں, ایکسٹروورٹ نہیں ہو سکتے؟ کیا خیال ہے, لیڈرز انٹروورٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ لیڈر کی جو پرائم ڈیفینیشن ہے نا وہ آتی ہے کہ ون ہو انفلوئنسز. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. انفلوئنس آپ کی سائلنس سے بھی ہوتا ہے, انفلوئنس آپ کے ڈفرینٹ ٹریڈ سے ہوتا ہے, آپ کی جس فزیکل موومنٹ اور یہ چیزیں اس میں چیز ہوتے ہیں. انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ جو ہیں وہ ایز سچ اس طرح کی یہ جو بائیفرکیشن ہے یہ اس کی وجہ سے ڈٹرمن نہیں ہوتی لیڈرشپ. ایون ہارورڈ بزنس ریویو کی شیخ میں ایک اسٹڈی پڑھا تھا, اس میں یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 85% آف دا لیڈرز آر ایکسٹروورٹس, بٹ اگر ہم دیکھیں انبیاء کو موسٹ آف دا پروفیٹس آر انٹروورٹس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز این انٹروورٹ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ آف دا ٹائم. ایمبیورٹ تھے لیکن مور انکلائننگ ٹورڈز انٹروورٹ. آپ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایگزامپل دیکھ لیں. ہارون علیہ السلام واز ویری ایلیگوینٹ ان اسپیچ, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہی واز این انٹروورٹ. He used to stutter. ایگزیکٹلی. تو ان کی لکنت تھی, اور اس لیے تو دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. تو ضروری نہیں ہے. اچھا انٹرسٹنگ فیکٹ, ایون ہمارے وائی سی کے جو دو بھائی ہیں دے آر انٹروورٹس, ایک ذیشان خالد اور دوسرا احمد خان. دے آر بوتھ انٹروورٹس. یار اور لوگ پتہ نہیں راجہ زیادہ لگ رہے ہیں ہی از این انٹروورٹ مین. ہی ٹیلز اس کہ ہی از این انٹروورٹ. وجی بھائی از این انٹروورٹ ایز ویل موسٹ پروبلی. اور میں ایکسٹروورٹ ہوں, آئی ایم سوری. آپ نے جو بات کی نا انفلوئنسز, ایگزیکٹلی لیڈر کا کام بھی انفلوئنس کرنا ہے, اپنی خاموشی سے بھی وہ کر سکتا ہے. یعنی انفلوئنس کون کرتا ہے؟ جو سوچ کو بدل سکتا ہے, اور جب سوچ بدلتی ہے تو ایکشنز بدلتے ہیں, اور جب ایکشنز بدلتے ہیں تو ایک بندہ اپنے راستے کو چھوڑ کے لیڈر کا راستہ اپناتا ہے. اینڈ دس از دا جاب آف لیڈر. کیا خیال ہے آپ کا شیخ؟ یہ تو ڈیفینیشن ہے کوائنڈ ہو گئی ٹائم. جیسے اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ. آئی تھنک جیسے گھوڑا ہے نا, گھوڑا, آپ گھوڑے کو دیکھیں نا, گھوڑے میں ایک ایٹیٹیوڈ ہے, گھوڑے کا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب گھوڑا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے, رائٹ؟ تو اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ ٹو انفلوئنس پیپل اینڈ ٹو میک دیم ہیو اے ڈفرنٹ سوچ جو کہ ان کی پرانی سوچ ہوتی ہے. دیکھیں جو ہوتے ہیں نا کہ لیڈرشپ ایک انیٹ کوالٹی بلڈ ہوتا ہے جو کہ کریکٹر بلڈ سے اپنے اوپر آپ نے وہ کریکٹر اپنا بلڈ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ میں وہ لیڈرشپ کی ٹریٹس ایمینیٹ ہوتے ہیں. بالکل. اٹس ناٹ لائک کہ اچھا اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ بندہ جو انفلوئنس کرتا ہے تو آپ فورسفلی لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. دس از دا ایگزیکٹ اپوزٹ آف وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو. انسٹیڈ یہ آپ نے جو ابھی بات کیا ہے کہ مطلب یعنی یہ انیٹ کوالٹی ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں جس نے MBA کر لیا یا پروفیسر لیڈرشپ بن گیا, ہی کین بی اے گریٹ لیڈر. نو, ناٹ ایٹ آل. بلکہ اسلام تو ہمیں کہتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. وہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. تو اسلام یہ لمبی خاموشی جو ہے نا, یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے جو عطا کی گئی ہے. سو لیڈر جو ہے نا ضروری نہیں ایکسٹروورٹ ہو, بلکہ ایک کیا لیڈرز بورن ہوتے ہیں؟ اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. کویسچن. آئی تھنک یہ کہنا نیچرلی فینومینا یہی ہے نا کہ آبویسلی ڈسکشن یہی ہے کہ کچھ کوالٹیز انسان کی ہوتی ہیں, کچھ اللہ تعالیٰ مطلب کچھ بندے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں لیڈرشپ والی, اس کے لیے لیڈر بننا آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین, آئی تھنک جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ لیڈر نہیں بن سکتا. ادر پیپل کین بی دی لیڈرز ایز ویل, لیکن ان کے لیے شاید اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا شاید اور اس کو انفلوئنس کرنا. کیونکہ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ
بہت اچھے اپنی سرکل میں لیڈرشپ پریکٹس کر پا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جیسے آپ نے شروع میں بات کی نا کہ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس, اصل میں میرے نزدیک نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے یہ چیز. جو انٹروورٹ بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنا زیادہ اسے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی دوسروں کو انفلوئنس کر کے. میں نے یہ دیکھا ہے, مطلب اس کو اگر اپنے ارد گرد اپنے سرکل کے اندر ہی از ہیپی, یعنی اپنی لائف کے اندر اور اپنی چیزیں دیکھ رہا ہے خاموش, زیادہ ایکسائٹمنٹ اکیلے ٹائم گزار کے ہوگی, اکیلے ٹائم پہ. جو ایکسٹروورٹ ہوتا ہے نا ہی از لائک ہی لائکس ٹو ایکچولی یو نو ٹیک اے لیڈ آف کنورسیشن. اور میں پچھلے دنوں ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا آن لائن, اس میں کیا تھا جو لوگ زیادہ بولتے ہیں عام طور پہ, بلکہ آپ نے شاید شیئر کی تھی, جو لوگ زیادہ بولتے ہیں جو ہے نا عام طور پہ they tend to be more leader, they tend to have more leadership qualities as compared to those جن کے جو نہیں زیادہ بولتے. کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں انفلوئنس ورڈ سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے انسان. اصل میں خاموشی سے بھی بہت انفلوئنس ہوتا ہے, لیکن ایسی خاموشی سے جس کے پیچھے کردار ہو. ایگزیکٹلی, اگر آپ کا بہت اسٹرانگ کردار ہے نا تو آپ کی خاموشی بھی نا اٹ اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. لیکن اگر آپ کا کردار نہیں ہے, مطلب یہ کردار آپ کا چھپا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ کے اعمال کا, آپ کے ایکشنز کا, تو شاید پھر یعنی ہو سکتا ہے آپ کے نون سرکل کے اندر تو شاید انفلوئنس کریٹ کر پائیں. لیکن کردار سے جب بات کی, یعنی لیڈر شوڈ بی سم ون ہو ہیز پرفیکٹ ویلیوز. ہاں بالکل, یعنی ابو بکر صدیق نے رسول اللہ پہ ایمان لانے سے پہلے محمد بن عبداللہ پہ ایمان لے کے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جاء صادق الوعد وجاء الامین, کہ آ گیا وعدوں کا سچ اور امین آ گیا. سو جو 40 سال کی ایک ٹریننگ تھی نا, گرائنڈنگ اینڈ اسٹرگل آف بلڈنگ گڈ کیریکٹر اور سچائی اور ایمانت داری, آئی تھنک دیٹ میڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ایک اور بات, جو all prophets were shepherds, right, you know, سبحان اللہ. تو yes, not everyone is born leader, لیکن لیڈرشپ اسکلز ایکوائر کی جا سکتے ہیں through some techniques. جیسے شیپرڈس کیوں بنایا پروفیٹس کو, ایک جو چرواہا ہوتا ہے وہ ایک تو بھیڑ بکریوں کا لیڈر ہوتا ہے, وہ دور سے آنے والے خطرے کو پہلے دیکھ لیتا ہے بجائے کہ ان کی شیپس دیکھیں, اور پھر وہ رسپانسبلٹی بہت زیادہ آتی ہے, اور پھر وہ یعنی اس کو نا سب کو اکٹھے لے کے چلنا ہوتا ہے. پیشنس چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بکریوں کے ساتھ وہ تو بکری پیشنس چاہیے ہوتا ہے, صبر کرنا ہوتا ہے, بیکاز ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پینک کر جائیں نا, ایک طرف ایک بکری بھاگ رہی ہے تو دوسری طرف آپ پینک کر جائیں تو بکریاں پھر بالکل ہی ڈسپرس ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو لیڈر شوڈ بی ہیونگ پرفیکٹ ویلیوز, رائٹ. ان کی آنیسٹی, انٹیگریٹی, سیلفش یا کریزی منی مینیاک نہیں ہونا چاہیے لیڈر. تو دا فرسٹ کوالٹی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ از انفلوئنس, تو لیڈر کرتا ہی کرتا ہے. اینڈ سیکنڈ از لیڈرشپ comes with perfect values. اگر آپ کی perfect values نہیں ہے تو you can't become a leader. Basically ایک نام ہے نا لیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے نے عمل کیا ہے اور اس کے بعد وہ ہیز. اگر ایک بندہ عمل نہیں نہ کر رہا, مطلب میری یہ رائے ہے اور میں اس پہ بہت زیادہ, اور خاص طور پہ میں نے اپنی جو بھی ذمہ داری ملی مجھے کسی بھی لیول پہ, الحمد للہ ابھی بھی کچھ لیڈرشپ رولز ہیں میرے پاس مختلف, تو میں نے یہ دیکھا کہ جو چیز جب تک میں اس پر عمل نہیں نہ کرتا میں کبھی بھی اپنے فالوور سے وہ نہیں کروا پاتا. اور جب بھی مجھے کبھی یعنی کسی بھائی میں دیکھتا ہوں یا کسی اپنے سب آرڈینیٹ امپلائی میں دیکھتا ہوں نا کہ یار مجھے کمی نظر آ رہی, تو میرے مطلب میں کوشش کرتا ہوں یہ ایٹ لیسٹ دیکھوں کہ کسی جگہ پہ میرے اندر وہ کوالٹی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. کیونکہ میں نے عملی طور پہ کر کے دیکھا, آپ جتنا مرضی بولتے ہیں, جتنا مرضی آپ کر لیں, یہ جو ہے نا باسی ایٹیٹیوڈ کہ آپ ڈائریکٹ کر دیتے ہیں, آپ آرڈر کر دیتے ہیں, خود آپ نہیں کر رہے, میں نے دیکھا کبھی اٹ ڈزنٹ ورک, اٹ نیور ورکس. یعنی وہ باس جو خود ٹائم پہ نہیں آتا نا, جو خود ٹائم پہ نہیں بیٹھ رہا ہے آفس میں, وہ کبھی دوسرے سے ایکسپیکٹ کرے نا, بالکل مطلب ممکن ہی نہیں ہے یار آپ کے عمل, مطلب اٹ ڈزنٹ, آئی ڈونٹ تھنک کہ بالکل. دیکھیں یہ نا ایک بڑی امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس چیز کے معاملے میں کہ لوگ جو یہ بیلنس نہیں جانتے اس چیز کا, کہ فار ایگزامپل کہ اگر وہ کسی کو فورسفلی جو ہے نا اپنی بات منوا لیں گے کسی لیول پر بھی. میکویلی جو ہے نا, ایک نکولیو میکویلی جو ہے, He was a French philosopher. اس کی جو تھیوری تھی کہ مکالوی کہتے ہیں اس کو, مکالوی کہتے ہیں اردو میں. اچھا میکاویلی یا میکاویلی, بہت سے لوگ مکالوی کے نام سے جانتے ہیں. ہاں. سو اس کی نا بڑی ایک تھیوری تھی, وہ کہتا تھا کہ اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ریسپیکٹڈ. لیکن پہلے اس نے اس سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یو آر آلسو فیئرڈ اینڈ یو آر آلسو ریسپیکٹڈ. بٹ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کے, اور وہ اس کی ایک باقاعدہ کتاب ہے اسی لیڈرشپ کے معاملے میں, تو اس میں کہتا ہے اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ریسپیکٹڈ. یہ وہ اس نے کہا کہ اس میں وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کا نہیں بھی ہو سکتا نا, یعنی یہ ہی وازنٹ اے گڈ فلاسفر ان اینی وے, اس نے بڑی ہارش قسم کی جو ہے نا تھیوریز پریزنٹ کی, اور اس نے یہی کہا کہ بھائی اگر آپ کا کچھ بھی نہیں نہ چل رہا تو لوگوں پہ ظلم پہ اتر آؤ.
ٹھیک ہے, اچھا. یعنی اپنے اینڈ جسٹیفائز دا مینس, ٹھیک ہے. سو اور لوگوں میں اپنا ڈر پیدا کر دو, اچھا, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے لیکن آپ ان میں اپنا ڈر پیدا کر دو, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا اس کے ورک نے, اور اس سے پہلے کنگز یہ بہت چیزیں اپلائی کرتے رہے, لیکن ہمیشہ ایسے کنگز کا جنہوں نے میکیویلین سسٹمز کے تھرو رولرشپ کی ہے وہ ہمیشہ فیلئر میں اینڈ ہوئے, اور ان کی عوام جو ہے, ان کی رائے جو ہے وہ ان کے اگینسٹ گئی ہے. فرعون کو اب دیکھ, ٹھیک ہے نا, فرعون کو دیکھ لیں. اب یہ فرعون بھی یہ میکیویلین انڈرسٹینڈنگ کے تحت وہ کرتا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جو اس بیلنس کو کراس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ رسپیکٹ کا بیلنس کب آتا ہے جب آپ خود اس کریکٹر کو اپناتے ہیں. اچھا, اور اس میں یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس میں ایک ہڈن فیئر بھی ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں نا, جیسے فرعون کی آپ نے مثال دی, تو فرعون کو اپنا بڑا خوف خطرہ تھا. دیکھیں جیسے ہی وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پتہ چلا تو ہی واز حالانکہ اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا اس کو, لیکن اس کے باوجود وہ اتنا ڈرپوک تھا, یعنی اس بات پہ اس کو ایک خوف آیا کہ ایک بندہ, اور وہ بھی صرف کاہنوں نے ایک بات کہی کہ ایک آ جائے گا تمہارے ساتھ جو تمہارے شاید وہ الٹا دے گا. He got so much scared کہ اس نے باقاعدہ ایسا ایکٹ کیا کہ بچوں کو یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم, بچوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا. ظلم اور زیادتی کی ایکسٹریم پہ پہنچ گیا وہ. یعنی ہر ظالم جو ہوتا ہے نا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, ہر ظالم جو ہے نا اندر سے ڈرا ہوتا ہے اپنے سبارڈینیٹ سے, کیونکہ وہ اس کے اندر اس کریکٹر کی کمی ہوتی ہے. لیتا ہوتا ہے اکثر, بالکل آٹوکریٹک لیڈرشپ کا مالک ہوتا ہے. بالکل. اب فرعون جیسے تھا, اس نے حکم دے دیا کہ لڑکوں کو قتل کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, آپ موقع ہے غالباً بدر کی جنگ تھی, اور لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں, اشیروا علیہ ایھا الناس, لوگوں مشورہ تو کیا کہتے ہو. تو پہلے ابو بکر بولے, پھر دوبارہ مشورہ لیا, پھر عمر بولے, پھر دوبارہ مشورہ لیا, پھر مقداد بولے, اور پھر چوتھی دفعہ پھر مشورہ لیا کہ ابھی تک انصار سے کوئی نہیں بولا, تو پھر کہتے ہیں اشیروا علیہ ایھا الناس, لوگوں مشورہ تو کیا کہتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایگزامپل ہی ملتی ہے کہ سب سے مشورہ لے کے چلتے تھے. اور وہ ایک حدیث میں آتا نا کہ اگر تم میں یہ کوالٹیز ہوں کہ اذا کان علماءکم خیارکم واغنیاءکم سمحاءکم وامورکم شورا بینکم, جب تمہارے کاموں کو مشورے سے ریزالو کیا جائے تو پھر زمین اپنے سے وہ خزانے نکلے گی جو پھر یعنی جو پہلے کبھی نکلے زمین. اچھا, اس میں تابعی انہوں نے بات کی نا جو آپ کی میکلیوین آپ کا جو لیڈرشپ کوالٹی, اصل میں دو طرح کی میرے خیال ہے دو ایسپیکٹس ہیں, ہم اس پہ بھی ڈسکشن کر لیتے ہیں. ایک ہے جسموں کے اوپر لیڈرشپ اور ایک ہے دلوں کی لیڈرشپ. تو عام طور پہ جو حکمران ہوتے ہیں, جو بادشاہ ہوتے ہیں نا, وہ جسموں پہ لیڈ کرتے ہیں ان کو, اور علماء جو ہوتے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بیسکلی دلوں کی لیڈرشپ جو ہے نا ہمیشہ اس کو لیڈ کرتے ہیں. وہ جو ہے نا حضرت عبداللہ بن مبارک کا شعر, وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ أَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا, اس میں بھی دیکھیں دونوں چیزیں کہ انہوں نے کہا کہ دین کا بیڑا غرق جو ہے لوگوں کا یا عوام الناس کا, ساروں کا بیڑا غرق کرنے والے دو لوگوں کا کردار ہوتا ہے, ایک بادشاہ کا اور ایک علماء کا. اصل بادشاہ کے پاس جو طاقت ہوتی ہے نا, سلطہ ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کی, ڈنڈا جو ہوتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے, اور علماء کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا وہ ان کے ذہن سازی ہوتی ہے. تو علماء ان کی آئیڈیا اور ان کے نا پیراڈائم کو چینج کر لیتے ہیں, ان کے ویژن کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں. جیسے وہ شروع میں کہا نا کہ انفلوئنس کرتا ہے, سوچ کو بدلتا ہے. بالکل ایسے وہ سوچ جو بدلتے ہیں نا وہ علماء کرتے ہیں. الا ان خیر الخیر خیار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء. حدیث میں ضعیف ہے کہ جب سب سے زیادہ شر پھیلتا ہے وہ پھیلتا ہی علماء سے, اور خیر بھی اگر پھیلتی ہے تو علماء سے. تو اگر آپ ایک بندے کا مائنڈ سیٹ چینج کر دینا, وہ جتنا مرضی اچھی اس کے اندر کوالٹیز ہوں, آپ اسے کہہ دیں کہ یہ, تو میرا خیال ہے کہ یہ ویسٹ نے خاص طور پہ مسلمانوں میں جو خاص طور پہ سوشل سائنسز کا جو ایک, آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی سوشل سائنسز کی سب سے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس اور ادارے ہیں اور ریسرچز ہیں وہ ویسٹ میں, پاکستان یعنی ہمارے ایسٹ میں نہیں ہے, ایسٹ میں بہت کم ہے. ایسٹ میں فخر کیا جاتا ہے اپنی میڈیکل سائنسز کے اوپر, یہ پیور سائنسز کے, نیچرل سائنسز کے اوپر. سوشل سائنسز ہیں جس میں آپ کی اینتھروپالوجی ہو گئی, آپ کی سائیکالوجی ہوگی, سوشیالوجی ہوگی, جہاں پہ آپ لوگوں کے دماغ پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجیز بنائیں کس طریقے سے ہم مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں, یا اسپرچوئل یعنی آپ یا پھر دین کی, تو ان چیزوں کو وہ جو ہے دے انویسٹ مور دین ان دس. اور اس لیے یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, یعنی گریٹ لیڈرز ڈو ناٹ اسپیک اباؤٹ اسٹریٹجی, گریٹ لیڈرز اسپوک اباؤٹ ویژن اینڈ کلچر. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کلچر ایٹس اسٹریٹجی ان بریک فاسٹ. ٹھیک ہے, تو جیسے ہم دیکھ لیں کہ آپ اگر فیملی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں, ایک ٹرپ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور. آپ شپ پہ تھے اور شپ تباہ ہو گئی اور آپ سمہاؤ کچھ لوگ ایک آئلینڈ پہ آ کے پھنس گئے ہیں. اب آپ اگر اسٹریٹجی بنائیں گے نا, اسٹریٹجی, کیونکہ تم لکڑیاں لے کے آؤ, تم آگ جلاؤ, تم جو ہے نا رسیاں ڈھونڈ کے آؤ یا پتے ڈھونڈ کے آؤ, تم یہ کرو, پیپل ول ناٹ بی ہیونگ دیٹ ڈرائیو ٹو گو بیک ہوم.
And if you talk about, guys, do you miss your wife? Do you miss your masjid? Do you miss your parents? Do you miss your kids? Do you miss your bed? So کہیں گے yes, we miss our bed. And then, you know, go, let's do the work. And then you let people live, they'll come with their own strategy. So اس طرح سے اگر اولاد کے ساتھ جا رہے ہیں ہم, فار ایگزامپل وی گوئنگ ٹو مری یا پھر ندن ایریا جا رہے ہیں, اگر ہم کہتے ہیں بیٹا بس گاڑی میں بیٹھو ہم کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, گاڑی اگر بریک ڈاؤن کر جائے تو اولاد will not be able to, you know, go out and ابا جی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. But if you fantasize, guys, we are going on a road trip to Makkah. And you know, Makkah is amazing. Makkah is Kaaba. Makkah is Laban. Makkah is, Hijr Ismail, and Makkah is Mataf as well. You talk about Makkah, and then you go to a road trip. اگر آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن کر گئی راستے میں, سارے بچے اٹھ کے ٹائر چینج کروا رہے ہوں گے, because they believe in the vision and destination and اینڈ ریزلٹ پہ. ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ, لیڈر ہوتا ہے جو ویژن دیتا ہے. بالکل, لیڈر ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل میں اس کے یعنی اس کو پرفارم بھی کر رہا ہو, ایکچوئل میں لیڈر کی طرف سے ویژن آتا ہے, سوچ اصل میں لیڈر کی طرف سے آتی ہے. وائی پاکستان واز میڈ, وائی کا آنسر وہ لیڈر نے, اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے بالکل لوگوں کو کنونس کرنا اس کے اوپر. برو آپ نے سر وہ دیکھیں خندق کے موقع پہ جب آپ نے آ کے وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, آپ نے آ کے مارا اس کو اور آپ نے کہا روم فتح ہو گیا, دوبارہ مارا کہا پرشے فتح ہو گیا, دوبارہ مارا کہا شام فتح ہو گیا. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مار کے ہم اسٹریٹجی, ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ویژن, رائٹ. تو جس میں ویژن کی جب بات کی جاتی ہے نا تب انسان میں اتنا کرج آتا ہے. ایون یہ جو فورڈ موٹر کمپنی ہے, میرے پاس کی ریسرچ موجود ہے کہ 1936 میں جب اکنامک ڈپریشن آیا تو ہینری فورڈ جو تھا, اس نے ہی اسٹارٹیڈ اسپیکنگ اباؤٹ وائی فورڈ ایگزسٹس, اینڈ ہی ٹاکڈ اباؤٹ فورڈ ہیلپس a father meet his children. Ford helps lovers meet each other. And he spoke about why Ford exists. And then وہ ڈپریشن سے باہر نکل آئے. حالانکہ کتنی ساری آئی بی ایم پھنس گئی. آئی بی ایم کے سی ای او نے کہا تھا کہ vision should be the last thing we'll talk about. And they went into depression. تو یہ اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ, ویژن از ویری امپورٹنٹ رادر دین اسٹریٹجی, رائٹ. اور میں اسی لیے ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سملر ویژن کے ساتھ جو ہے نا اسلامک لیڈرشپ اور اسلامک خلافت اور ہماری جو پوری سلطنت ہے وہ اس طرح ڈرائیو میں رہی تھی. اب مثال کے طور پر جیسے آپ نے بھی مثال دی تو احمد ابن حنبل جو ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتے تھے, ٹھیک ہے, ایک قسم کا لیڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ویژن کے ساتھ کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہ مطلب اگر میں نے کچھ اس طرح کا بول دیا تو پھر لوگوں کا جو مطلب یعنی ان کے لیے کافی ڈفرینٹ چینج ہو جائے گا. ان کے صرف ایک اس اسٹانس کی وجہ سے آج تک ہم انہیں ایگزامپل لیتے ہیں اپنے عقیدہ کے معاملے میں. امام اہل سنت والجماعت, امام آف اہل سنت والجماعت, ان کی یعنی آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ایسے ملک ہیں جہاں پہ ان کو خاص طور پہ اپنی بادشاہت کے مسائل ہیں یہ وہ ہوتے ہیں, تو علماء کے بارے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں کہ علماء کے منہ سے ایسے لفظ نہ نکلے, اور ان کے اوپر بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کیونکہ علماء کے ایک ایک ورڈ اور ایک ان کی جملہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے اندر فائر جو ہے نا آگ جلا دیتا ہے. اور یہ شروع سے آتا رہا ہے, ہمیشہ سے اسٹریٹجی رہی ہے کہ علماء کو بھیجا جاتا ہے. اکثر علماء کو بھی دیکھیں نا, علماء بھی ویژن کی بات کرتے ہیں, بالکل جنت کی بات کرتے ہیں, جنت از دی الٹیمیٹ ویژن, رائٹ. ایگزیکٹلی. ایون برو وائسی کا جب ہم ایونٹ آرگنائز کر رہے ہوں, if we just talk about کہ آپ نے کرسیاں لگانی ہے, آپ نے پینفلیکس لگانا ہے, آپ نے, تو people will not be having that motivation. ہم اگر بات کریں, imagine thousands of people coming and changing their lifestyles, وہ دین پہ آ جائیں, تم سب کو اجر جائے گا اس کا. اللہ کے بھی نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, تم سب اس حدیث کے مصداق میں ہو. اور جب یہ بات کی جائے نا تو people they will wake up on Sunday morning and jump out of the bed. Even Smithsonian Museum کا کلینر تھا, یعنی انہوں نے بڑا ویژن پہ کام کیا ہوتا ہے, and they used to send satellites to the moon and emissions بھیجتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ اس کلینر سے کہ why do you work here. تو اس نے نہیں کہا میں تنخواہ کے لیے, سیلری کے لیے, کہتا I am a part of team which sends satellites to the moon. This is what he said, right? So he was so inclined with the vision. سبحان اللہ. اور اس میں تھا بھائی یہ جو ٹاپک ہے نا, آج مجھے اس بات کا احساس ہی ہوتا ہے کہ یہ اس کی اتنی اہمیت ہے. پوری دنیا میں نا ہم لیڈرشپ کرائسس فیس کر رہے ہیں, خاص طور پہ مسلمان. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم خلافت ہمارے پاس تھی ایک زمانے میں, ایک دور میں تھی, تو پوری امت ایک بندے پہ اکٹھی ہو جاتی تھی. بالکل. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اگر ہم پاکستان کی بات کر لیں, جو ہمارے آج کل کے پولیٹیکل حالات بھی ہو رہے ہیں, اتنی اللہ معاف کرے کنفیوژن ہے, اتنے شکوک و شبہات ہیں, پریشانی ہے لوگوں کی. وی آر لٹرلی فیسنگ دا لیڈرشپ کرائسس ایور ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پاکستانی لیول سے نہ بھی دیکھیں، پوری امت کے لیول پہ دیکھیں آپ، تو کوئی ایسا بندہ ہمیں دنیا کے اندر نظر نہیں آتا کسی بھی ملک کا سربراہ ہو جائے جس کو ہم سارے کہیں کہ یار ہم اس کی امامت پہ اکٹھے ہو کے ہم نکل سکتے ہیں جہاد کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. اور آپ دیکھیں یہی چیز جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کو فیس ہوئی تھی. جو جالوت اور طالوت کا جو واقعہ ہے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا یعنی ان کے پاس they do not have a leader. انہوں نے نبی سے جا کے کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے، ایک لیڈر مقرر کرے جس کے ساتھ مل کے ہم جہاد کریں. حالانکہ لوگ تو تھے وہاں پہ، بہت سے تھے. تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو جو مقرر کیا تھا نا بادشاہ کے طور پہ، دیٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم سچویشن دیٹ وی آر فیسنگ ٹوڈے، کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اللہ نے کیا، اور اللہ نے جس وجہ سے اب وہ بنی اسرائیل جو تھے، اور یہاں پہ 2 کوالٹیز بڑی اللہ نے بتائیں اس کے اندر نا لیڈرشپ کی. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ابعث لنا نا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ نے طالوت کو بنایا. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے پاس تو وہ پیسے اور وہ مال نہیں ہے. ہم زیادہ ونحن حق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہمارے پاس تو پیسے زیادہ ہیں. کیونکہ حضرت طالوت جو تھے وہ مزدور آدمی تھے، وہ پانی وغیرہ اٹھا کے نا مزدوری کیا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو ایک تو علم میں اضافہ کیا، اور ایک اللہ نے ان کو جسمانی قوت، اور جسمانی قوت کے اندر حوصلہ بھی. جب جس بندے کے اندر جسمانی قوت، حوصلہ بھی، صبر، پیشنس، مضبوط یعنی ول مضبوط ہو، حوصلے والا بندہ، یہ 2 کوالٹیز اللہ نے حضرت طالوت کو دی تھی، جن کی وجہ سے انہوں نے جا کے پھر وہ جالوت سے جہاد کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر لیڈرشپ کرائسس جو ہے نا مسلمانوں میں، اٹس اے بگ. اور مجھے نہیں لگتا کہ واللہ عالم، میں نے بلکہ کچھ علماء سے بھی پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیے کہ کیا کوئی وقت آئے گا جس پہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی پاسبلٹی ہمیں احادیث سے ملتی ہے امام مہدی سے پہلے؟ تو امام مہدی سے پہلے ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے. امام مہدی اصل میں نا وہ پوائنٹ ہوگا، جیسے آپ نے ماشاء اللہ آپ کی اس پہ پوری ورکشاپ بھی ہے، اور ضرور آپ اس پہ ضرور ایڈ کیجیے گا. امام مہدی از گوئنگ ٹو بی دا ایکچوئل لیڈر جو اس گیپ کو فل کریں گے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے نا، مدینہ کی ڈسٹرکشن ہوگی اور بیت المقدس کی جو ہے نا وہ آبیاری ہوگی. یعنی دی ڈیولپمنٹ آف بیت المقدس ول لیڈ ٹو دا ڈسٹرکشن آف مدینہ. جب مدینہ ڈسٹروائے ہوگا نا، اور مدینہ پہ اب کس طرح ہوگا واللہ عالم، اس کی تباہی کس طرح ہوگی، تو امت کے اندر نا، کیونکہ کچھ ایسے ہمارے مسئلے ہیں جس پہ پوری امت یونائٹ ہو سکتی ہے، جس میں ایک نبی کی ذات ہے. بالکل. اور جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ بھی حرمت رسول پہ پوری دنیا جیسا مرضی ہو جائے نا، بریلوی دیوبندی مدینہ ہے یا مکہ، حرمت مکہ، میں کہتا ہوں مدینہ کو اگر کوئی تھریٹ ہو گیا نا، پوری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو سکتا ہے. برو کتنا ہی بڑا لبرل کیوں نہ، وہ کہتے ہیں نا ہم مکہ پہ اٹیک کریں گے، سب لبرلز پاکستانی دیسی لبرل خلاف ہو جائیں گے اس کے. نہیں بالکل دیکھیں، وہ ایک ایسی محبت ہے جو کہ بالکل دلوں کے اندر. اس پہ امام مہدی جو ہے نا وہاں، چونکہ مدینہ میں ڈسٹرکشن ہوگی اور پھر مدینہ کی طرف کافرے آئیں گے، تو پھر اللہ ان کو دنسائیں گے، پھر وہاں سے ایک لیڈر کھڑا ہوگا اور امت کہے گی کہ نہیں یار اس کے پیچھے ہم نے چلنا ہے. تو یہ جو ہے نا میرے خیال میں واللہ جو لیڈر ہے نا، آئی تھنک وہ جو کلچر بناتا ہے نا، کلچر بناتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مدینہ میں آ کے جو کلچر بنایا، وہ لیڈرشپ، لیڈر کی جو اسٹریٹجی وہ کلچر ہوتا ہے. مطلب لیڈر کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا وہ کلچر ہوتا ہے. اور کلچر جو ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے پسند کرتے ہو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہ کلچر بلڈ کیا. اور پھر حدیث میں کیا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله اخوانا. ٹھیک ہے، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، لڑائی نہ کرو. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، کہ کسی بیع کے اوپر بیع نہ کرو، یعنی کسی ڈیل کے اوپر ڈیل نہ کرو، رشتے نہ کرو، یہ بھی رشتے پہ رشتہ نہ کرو. یعنی رشتے پہ رشتہ کا مطلب ہے کسی کا رشتہ کہیں چل رہا ہو تو آپ بیچ میں نہ اڑا دو. رشتے پہ رشتے وہ والے جائز ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں، چار والے. تو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو. تو جو یہ مدینہ کی ریاست کا کانسیپٹ تھا نا، تو لیڈر جو ہے نا وہ یہ کلچر ایسا کریٹ کرتا ہے کمال کا کہ جس میں ایوری بڈی لوز ٹو فالو دا لیڈر. سوری ایگزیکٹلی میں ایک بات کریں، ایک اورینٹل، میرے خیال سے مائیکل جے ہارٹ نے ہی اسی پیراگراف میں نا اپنی وہ بک میں یہ بات مینشن کی تھی، یا پھر کسی اور نے، کہ یہ یونیک لیڈر ہے اس سینس میں ہسٹوریکل لیول پر کہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں دے لو ہم، ٹھیک ہے نا، دے ٹرولی لو ہم، ریسپیکٹ. میں یہی عروہ بن مسعود الثقفی والی بات کرنے لگا تھا آپ سے نا، کہ جب وہ آیا تھا نا اس نے کہا تھا واللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جتنی محبت
کیا تھی یہ, یعنی وہ ذرا تھوڑا سا اس کا واقعہ بیان کرتے ہوتے ہیں تھوڑا سا, اگر آپ تھوڑے سے انسائٹس بتائیں رشے, بڑی زبردست ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ تو عروہ بن مسعود ہی واز یعنی ویل ٹریولڈ, ٹھیک ہے, سب سے ملاقات دی, ایمبیسڈر تھا نا کافروں کا, وہ بادشاہوں کے پاس جایا کرتا اور تھا, شاعر تھا, ویری ایلیکوینٹ ان اسپیچ. تو اس نے کہا میں بات کرتا ہوں ایسی کی تیسی. جب وہ سارا سینیریو دیکھ کے آئے نا, کہتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے نا, یعنی آپ نے پڑھا نا کہ میں نے کیسر سے ملا ہوں, واللہ کیسر وہ اس کے میں ما رأیت احدا ملکا, میں نے کوئی بادشاہ ایسے نہیں دیکھا قط کبھی بھی زندگی میں جس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر کیسے تعظیم کرتے ہیں, ان تنخم نخامۃ الا وقعت کف رجل منه فدلک بها وجهه وجلده. جب آپ اپنی لعاب مبارک بھی پھینکتے ہیں نا تو وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں. برو لیڈر دیکھیں, اتنی محبت, اتنا کلچر اتنے پیدا کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں. فدلک بها وجهه وجلده واذا تواضعوا, جب وضو کرتے ہیں, کادوا یقتتلون علی وضوئه, کہ آپس میں نا لڑتے قتل کر دیں گے آپس میں وضو کے پانی کے پیچھے. واذا امرهم ابتداروا امرهم, جب حکم دیتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے سبحان اللہ. واذا تکلم حفظوا علیہم اصواتهم, جب بات کرتے ہیں تو یعنی خالد بیٹھے ہیں, خیر بعد میں عمر بن خطاب بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں, یعنی سعد بن وقاص بیٹھے ہیں. برو کمال کے لوگ, لیجنڈز بیٹھے ہوئے ہیں, عمر بن العاص بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عمر بن العاص اور سعد بن ابی وقاص جیسے لوگ جو تھے نا, یہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ کے نا, مکہ کے عربوں کے سیاستدان سمجھے جاتے تھے, ان کو باتیں آتی تھی کرنے والی, لیکن نبی کے سامنے بیٹھتے تھے نا تو ایسے جیسے یار سبحان اللہ کہتے ہیں نا, رسپیکٹ کا لیول دیکھیں. عمر بن العاص سے پوچھے نا اگر کہ آپ نے اللہ کے نبی کو ڈسکرائب کرے, کہتے میں نہیں کر سکتا سبحان اللہ, کیونکہ میرے دل میں نا دو فیلنگز کنفلکٹ کرتی تھی, لو ٹو سی ہم اینڈ ہز اورا اینڈ گرینڈیور. میں نیچے دیکھتا تھا, یعنی لیڈر تو یہ ہوتا ہے. کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was authentic. He was not a copy paste. He was, لوگ سلو چلتے تھے, he was a power walker. لوگ بڑے فینسی گارمنٹس کو فینسی کرتے تھے. People used to love long garments. آپ نے وہ کپڑے پہنے جو ٹخنے تک ہوتے تھے, اور ٹخنے سے اوپر پنڈلی تک اکثر آتے تھے, یعنی پنڈلی تک. سبحان اللہ. People used to love garments. آپ اس کو اپوزٹ گئے. People سبحان اللہ loved different things. آپ نے پرفیومز کو فینسی کیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم used to smell like $1 million. اور اس لیے ابن حجر کہتے ہیں نا, اگر تم 1/3 اپنا مال بھی خرچ کر دو, علی بن ابی طالب کا بھی غالباً اس پہ کال ہے, تو تم یہ اسراف پہ نہیں آئے گا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was different. لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ اتھینٹک ہیں, آپ کپڑے کو اتنا ویلیو نہیں کر رہے, پابند لگ رہے تھے آپ کے کپڑوں پہ, لیکن اسمیل کو پریفر کر رہے ہیں. بلکہ کچھ تو روایات میں آتے ہیں, اگرچہ ان میں کچھ کلام ہو سکتا ہے, کہ جس میں مکہ میں لوگ رائٹ ٹو لیفٹ اپنے بالوں برش کرتے تھے, آپ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے تھے اپنے بال. اور جب مدینہ آئے تو لوگ لیفٹ ٹو رائٹ کرتے تھے, آپ صرف رائٹ ٹو لیفٹ کرتے تھے, اور بیچ میں سے مانگ نکالتے تھے. تو بالکل اپنا ایک بنایا. اور یہودیوں کی, یعنی یہودیوں کا کلچر تھا اس ٹائم مخالفت کی, مونچھوں کو کاٹا اور داڑھیوں کو بڑھایا. سو ہی واز ایتھینٹک لیڈرشپ. سو پیپل فالو ایتھینٹک پیپل. You have to be, you are who you are. You have to be authentic. جو بھی اپنا چیز ہے. جب ہم کوئی بناوٹی کام کرتے ہیں نا, ایون آپ کتنے authentic تھے کہ آپ نے بریوری کا حکم دیا, and he was the bravest of all. وہ حدیث سے صحابی کہتے ہیں, عمر بن خطاب کہتے ہیں, جنگ ہوتی اور جنگ میں جب بہت زیادہ سختی آتی نا, تو ہم بھاگ کے اللہ کے رسول کے پیچھے چلے جاتے ہیں. عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, یار امیجن کریں کہ ہم نہ ڈر کے, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے they used to, جیسے ہوتا ہے نا بچہ باپ کے پیچھے ماں کے پیچھے بھاگ جاتا ہے, کہتے ہیں ہم ان کے ارد گرد ہو جاتے تھے کہ یہاں پہ. he was the bravest of all. He commanded to be people to be generous, and he was kana ajbad الناس. اور ان کی کریج کی مثال وہ آپ نے دیکھی, وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک دفعہ صحابہ اٹھے جب کوئی دھماکے کی آواز آئی. بالکل شیخ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے پرشان ہو کے گئے باہر کے, دیکھیں کیا ہوا ہے. دیکھا اللہ کے رسول وہاں پہ تلوار لٹکائے ہوئے گھوڑے کے اوپر آ رہے ہیں, اور آپ نے کہا کہ سارے آرام کر لو, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اندھیرے میں رات کو لوگ ابھی نکل کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول آلریڈی ان سے پہلے کے ہو کے چیک کر کے سچویشن ایک ایک کر کے آ رہے ہیں, اور کچھ کوئی مسئلہ نہیں. اور جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب جنگ کے لیے جاتے تو سب سے آگے ہوتے, اور جب واپس آ رہے ہوتے تو سب سے پیچھے ہوتے. سبحان اللہ, کہ یار پیچھے سے کوئی حملہ کرے گا اگر تو نبی کھڑا ہوگا وہاں پہ. یعنی سب سے پہلے لوگوں میں نا یہ ہوتی ہے سرونٹ لیڈرشپ. آج کل کی دنیا نا برو لکھ رہی ہے اور بات کر رہی ہے سرونٹ لیڈرشپ پہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, برو خندق کے موقع پہ صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ کھانا آپ کے لیے موجود ہے, سارے لے جاؤ, سب آ جاؤ.
اور سب کو دیا, کھلایا اور خود آخر میں کھایا. یا وسلم دھماکے کی آوازیں رات کو اٹھ کے چلے گئے. یعنی سید القوم خادمون, آپ کی بات بھی ہے نا کہ سب سے بے قوم کا جو سردار ہوتا ہے ان کا خادم ہوتا ہے. سرونٹ لیڈرشپ. ایون صحابہ کی بھی تربیت کیسی کی ہے کہ ایک صحابی غالباً سعید بن مسیب ہیں یا کون ہے مجھے نام بولا ان کا, تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر کو اکمپنی کیا جسٹ ٹو میں خدمت کر سکوں. اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹرپ آئی ریئلائزڈ ہی واز میری خدمت کر رہے تھے, وہ ہی واز سرونگ می. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام یعنی مواقع دیکھ لیں, خود لوگوں کے ساتھ شامل گھر میں خدمت کرتا ہے جو بندہ کان فی خدمت اہلی, جو بندہ گھر کی خدمت کر رہا ہے, اپنی بیویوں کی خدمت, یعنی بیویوں سے مراد یہ ہے, کچھ لوگ اسے بڑا نیگیٹولی لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مرد کی یہ جو ہے شان ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. کیا خیال ہے بات ہوئی آپ کا؟ نہیں اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے, کے خلاف تو نہیں ہے. نہیں ایک بک ہے سینسوری آرٹ آف وار, اس میں کہتے ہیں لیڈر از دا ون ہو کریٹس مور لیڈرز. لیڈر از ناٹ دا ون جو کہ صرف اوپر جاتا جائے. اور آپ سچ کو دیکھیں, یعنی لیڈر جو ہے نا 3 چیزوں پہ بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے, پیپل, ویژن اینڈ الائنمنٹ آف ویژن. یہ 3 چیزیں اس کی مین کور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو کیا چھوڑتا ہے, گیس کریں, وہ چھوڑتا ہے الائنمنٹ آف ویژن کو, اینڈ ہی ہولڈز آن ٹو پیپل اینڈ ویژن. اور اگر ان میں سے 2 کو چھوڑنا پڑے, ان میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے, پیپل اور ویژن, وہ ویژن کو بھی چھوڑ دے گا مگر لوگوں کو میرے پاس رہے گا. اور آپ دیکھیں آپ کی ساری کمائی کیا ہے, آپ ساری کمائی ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور یہ تمام صحابہ خلفاء راشدین اور تمام صحابہ ہیں, یہ آپ کی مین انویسٹمنٹ تھی. سبحان اللہ. اور نا طاہبی میں نے اس پہ نا جنگ جو احد ہے نا, یہ بڑی ایک ہماری کیس اسٹڈی ہے. اور قرآن مجید میں خاص طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 4 پارے کے اندر نا اس کو بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کیا آگے پیچھے نا اس کے حالات میں. اچھا, اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کو چونکہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا, اور مسلمان ایک, اور دوسری ایک بڑی کیس اسٹڈی غزوہ حنین ہے, یہ 2 واقعات. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ جب مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی بہت سی لیڈرشپ کوالٹیز ہمیں وہاں پہ نظر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک ہمیں کوالٹی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجی, یعنی آپ کو ہی واز اے کمپیٹنٹ لیڈر, کمپیٹنسی نظر آتی ہے. دی آرٹ آف وار ان کو پتا تھی. جیسے انہوں نے 50 آرچرز کھڑے کیے اور ان سے کہا کہ بے شک ہمیں کچھ بھی ہو جائے, موت بھی آ جائے, تم نے نہیں آ سکتا. اور اس کی حکمت دیکھیں کہ اس وقت انہوں نے سمجھا کہ یہ تو جنگ کے دوران تک کی بات تھی, حالانکہ آپ کے الفاظ تھے کہ جنگ میں اگر ہم جیت بھی جائیں پھر بھی آپ نے نہیں ہلنا. ایک تو وہ نظر آتی ہے آپ کو پوری اسٹریٹجی کہ وہاں پہ آرچرز کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ خالد بن ولید جیسا بندہ جو ہے نا وہ رکا ہوا ہے اسٹریٹجی کے, ان کو ہی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ادر آلٹرنیٹیو ادر دین دس اونلی آلٹرنیٹیو, اور اللہ کے رسول نے وہاں پہ بندے کھڑے کیے ہیں. ایک تو یہ والی بات. دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں تکلیف ہوئی اور آپ کا یعنی صحابہ شہید ہوئے, اور ایک یعنی وار ٹرن ٹو دی ادر سائڈ, اس وقت جو قرآن مجید کی جو آیت نازل ہوئی نا, اس میں میں سمجھتا ہوں اللہ عالم میرے نزدیک وہ اگر ایک لیڈرشپ کی نا کوالٹیز ہیں, اور وہ گن سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فبما رحمت من, اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان سے کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی, صحابہ شروع انیشیلی صحابہ بھاگ گئے, پھر کچھ صحابہ تھے جو ڈٹے رہے, اللہ نے بعد میں معاف کر دیا ان کو, کیونکہ ایک دم بگدڑ مچی نا, اور بگدڑ مچتی ہے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا. اور یہ بھی خاص طور پہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گیا. اب انہوں نے کہا کہ اب کیا رکنے کی بڑی بات ہے, کچھ لوگوں نے گیو اپ کر دیا, کچھ ادھر ادھر ہو گئے جدھر بھاگنا تھا. اچھا ہوا یہ, اللہ کہتے ہیں فبما رحمت من اللہ لنت لهم, کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم تھے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. پہلی لیڈرشپ کوالٹی ایک بندے کے اندر کمپیشن ہونی چاہیے. اگر ایک بندہ نرم دل نہیں ہے نا, تو وہی بات ہے ظالم, وہ ظالم ہے نا, ظالم آپ کا وقتی طور پہ جب تک اس کا انفلوئنس ہے تب تک تو وہ ہے, جیسے وہ اترے گا وہ پھر لوگ بھی بکھر جائیں گے ساری کی ساری. تو پہلی اللہ کہتے ہیں لانفضوا من حولك, وہ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. یعنی یقین کی بات ہے, صحابہ کی بات ہے کہ آپ کی نرمی, یعنی ابو بکر عمر آپ سے دور چلے جاتے ہیں اگر آپ نرم نہ ہو. اللہ اکبر. فاعف عنہم, دوسری کوالٹی معاف کرنا. اگر سبارڈینیٹ سے غلطی ہوگی نا تو لیڈر کا دل بڑا ہونا چاہیے. اگر لیڈر اس لیول پر آ جائے گا نا کہ یار اس نے میرے ساتھ کیا تو میں نے اب اس کو انتقام لے کے چھوڑنا, پھر وہ لیڈر نہیں ہے. بڑا دل. فاعف عنہم واستغفر لهم. تیسری چیز ہے اس کے ساتھ اس کی خیر خواہی, اور خیر خواہی بھی دنیا کی نہیں آخرت کی بھی. استغفار, کوئی بندہ اپنے امپلائی کے لیے دعا مانگے, اللہ اس کی معاف کر دے, اس کے گناہوں کو معاف, اللہ اس کو کامیاب کر. اس لیول آف ریلیشن جو ہوگا نا اس بندے کے ساتھ, وہ جو بانڈ ہوگا, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, وہ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے لیے بھائی بن جاؤ. ایک تو یہ ہو گیا.
اچھا وستغفر لہم وشاورہم فی الامر. اللہ اکبر. پھر مشورہ بھی کرنا ہے انہی سے. اچھا یہ مشاورت فی الامر ہوا جنگ احد کے بعد کی بات ہے. بالکل حالانکہ اللہ کے رسول نے پہلے مشورہ کیا تھا, نقصان ہوا. اب ہونا ایک لیڈر کہتا ہے یار تمہیں تو جب میں مشورہ لیا میں فیل ہی ہوا ہوں, اب خود تمہارے پیچھے لگ گئے تھے فیل ہوئے ہیں. وہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے اللہ معاف کر, اور یہ منافقین نے کہا تھا, منافق نے کہا دیکھو ہماری بات ماننی ہوتی تو آج قتل نہ ہوتے. میں نے کہا ہماری بقاعدہ منافقین نے کہا کہ ہمارے سے دیکھو نا ہم نے کہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ عبداللہ بن ابی وغیرہ یہ سارے واپس چلے گئے تھے اپنا ٹولہ لے کے نا. اچھا وشاورہم فإذا عزمت, عزم ہونا چاہیے, یعنی اتنی اس کے اندر ول پاور ہونی چاہیے. ہی شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو میک اے ڈیسیژن. جو لیڈر ڈیسیژن نہیں نہ لے سکتا, جو کنفیوز ہو رہتا ہے, 10 لوگ آگے 50 یہ بھی رائے آ رہی ہے, وہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا میں کیا کروں. اللہ کہتے ہیں عزم ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے. فتوکل علی اللہ, عزم کے بعد اللہ پہ توکل ہونا چاہیے بس. یعنی لوگوں سے بات سننے کے بعد پھر وہ عزم کرے اور اس کے بعد ڈٹ جائے, پھر کہہ رہی ہے اب اللہ پہ توکل, بس اب لانچ کر دیا اس نے. یعنی پھر وہ ایکٹیو بھی ہو, وہ اسٹیپ لینے والا بھی ہو, یہ نہ ہو کہ بس ڈیسیژن تو کر کے بیٹھا ہوا, عمل کوئی نہیں ہے, بالکل اسٹیپ لے آگے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو کوالٹیز ہے نا, یہ میں میری نظر میں واللہ عالم یہ جس بندے کے اندر کوالٹیز آ جائیں نا, اس سے بڑا بہترین لیڈر کوئی نہیں. اور یہ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, آفٹر میتھ کے اوپر جب آپ نے اللہ تعالیٰ نے انالیسس کیا نا سورہ آل عمران میں, تو یہ چیزیں بڑی زبردست میں سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, یہ دیکھیں نا آپ ایک آیت کے اندر سارا کچھ, کتنی کمپیشن, مرسی, معاف کرنا, خیر خواہی ہونا, اور پھر courage ہونا to make decisions and then trust in Allah subhanahu wa ta'ala. یعنی not trusting his decision بلکہ trusting in Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب عزم انسان حوصلہ کرتا ہے, عزم کرتا ہے نا, پھر انسان کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس کی پروز اینڈ کونس برداشت کرنے کا, پھر وہاں پہ اللہ کا توکل آتا ہے. آپ نے غلطی, آپ نے ڈیسیژن لے لیا, چیزیں الٹی ہو گئی ساری, آپ کے خلاف ہو گئی, آپ جو ایکسپیکٹ کرتے بالکل الٹا, تو وہاں پہ بندہ اگر پینک کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ ان کے صحابہ اتر کے آ گئے ہیں, اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے نہیں, بلکہ کھڑے رہے. صحابہ نے تھوڑا سا, یعنی ان سے غلطی بھی ہوئی, جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں کیا, غلطی بھی ہو گئی, تو آپ یہ نہیں کہا تم نے میرے ساتھ یہ کیا میں بھاگ رہا ہوں. نہیں, یہ سبحان اللہ برو. ایک کانگو فائرنگ میں نا ایک رپورٹر گیا ہوا تھا فرام دا یو ایس. وہ کہتے ہیں میں ساری وہ دیکھ رہا تھا جو بھی ان کی فائرنگ ہو رہی تھی اور سب کچھ ہو رہا تھا. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب فائرنگ ہوئی نا, شیلنگ ہوئی, تو ایک ماں نے اپنے بچے کو گرایا اور اس کے اوپر لیٹ گئی اپنے کمرے میں. اس نے پکچرز لیں, اور وہ سائمن سینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ پکچر دیکھے نا اور اس ساری اسٹوری پڑھ کے نا لیڈرشپ سمجھ میں آ گئی کہ لیڈر از اے پرسن ہو ایٹس لاسٹ. لیڈر از اے پرسن جو آپ کو بچانے کے لیے اپنی لائف پہ کمپرومائز کر دے گا. اور آپ سے کو دیکھ لیں, یو ایس سیلز جو ہے, یو ایس سیلز, ان میں جو سب سے بہترین کوالٹی ہے, سائمن سینک کہتا ہے میں نے سے ٹریننگ کی اور سب کو کیا, ان میں سب سے ٹاپ کوالٹی ہے نا, وائی یو آر دا یو ایس سیلز اینڈ وائی ادر آر ناٹ سیلز, از کہ ان کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں کھاتا ہے. ہی پریفرز ہمسیلف. اور ہمارے دین کے اندر حکم ہی ہے, آپ سب یہ حدیث ہے کہ جو بندہ سرو کر رہا ہے وہ سب سے آخر میں کھائے, یہ حدیث ہے. بالکل. اور دیکھیے وہ یو ایس سیلز کو سالوں کی ٹریننگ کے بعد ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ پہلے اپنے لیے نکالتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, ہونا یہ چاہیے ورڈ پہ لے. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ کریج سے لیڈر ایک اور چیز بڑی کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں ہی کریٹس ارجنسی ایز ویل, ارجنسی ٹو ڈو گڈ. وساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ, بھاگو دوڑو. اس لیے رسول اللہ اسپوک اباؤٹ جنہ اینڈ جہنم ویری فریکوینٹلی. اور کتنی ارجنسی پیدا کی کہ صحابی کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور سامنے جنگ کھڑی ہوئی تھی, تو اللہ کی پوچھا یا رسول اللہ اگر میں جا کے شہید ہوں تو میں جنت میں. آپ نے کہا کہ جنت میں. انہوں نے کھجوریں نہیں کھائیں برو, پھینک دی. انہوں نے کہا کہ اگر جنت سامنے ہے تو پھر میں کس چیز کا انتظار کروں. یعنی کریٹ این ارجنسی. ارجنسی ڈزنٹ مین اینزائٹی. اینزائٹی الگ چیز ہے, اینزائٹی از کمپلیٹ ڈفرنٹ. ارجنسی از وی نیڈ ٹو ڈو اٹ کوئک, ہٹ وین دا آئرن از ہاٹ. اور وہ لیڈر جو ہے نا اپنے امپلائیز کو ریزلٹس کی بیس پہ, اسی ارجنسی کی بیس پہ, ریزلٹس کی بیس پہ آؤٹ کم ان کو دیتا ہے اور ریوارڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ لیڈر جو ہے نا, یعنی غلطی اگر ہو جائے تو وہ غلطی پہ پنش نہیں کرتا, ویسٹیج پہ پنش کرتا ہے. جان بوجھ سے لائٹیں آفس کی آن چھوڑ دیں, جان بوجھ کے ویسٹیج کیا کسی آفس میٹیریل, تب پنش کرتا ہے. لیکن غلطی کو تاہی پانی گر گیا, گلاس غلطی سے ٹوٹ گیا, غلطی کوئی ڈیسیژن میکنگ میں, جب تک وہ غلطی پہ پنش کرے گا نا تو پیپل ول ناٹ بی ہیونگ دس اوڈیسٹی ٹو میک رسکی ڈیسیژنز. کیونکہ لیڈر ہمیشہ رسکی ہوتا ہے, رسک کمز ود لیڈرشپ.
ایک انسان کی سائیکالوجی میں نا انجسٹس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب جیسے ہی اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی لیول آف انجسٹ ہوتا ہے نا اس کے دل کے اندر اگلے بندے کے لیے تھوڑی رسپیکٹ گر جاتی ہے. اب جیسے مثال کے طور پر جو غلطی ہوتی ہے نا وہ ایک سنسیئر مسٹیک ہوتی ہے, اور اگر اس کے اوپر آپ کے اوپر انجسٹس ہوتا ہے, آپ کی غلطی کے اوپر آپ کو سزا ملتی ہے, تو آپ کے ساتھ ایک ایلیمنٹ آف انجسٹس ہوا اور آپ کا وہیں پر ایلیمنٹ آف ٹائرنی جو ہے وہ آپ کے لیڈر کی آپ کی طرف سے آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور یہی جو آپ نے بات کی ہے بالکل یہ اس کے بالکل اور اس میں نا طاہبہ اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو لیڈر ہے نا یعنی اس کی ایک میں نے یعنی یہ کوالٹی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امپلائی خاص طور پہ ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ لیڈر وہ بندہ ہے جس کے پاس جب بھی کوئی امپلائی آتا ہے نا تو وہ ایک تیار ہو کہ وہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. ہی از اے سورس آف خیر فار ادر پیپل. یعنی وہ یعنی کوئی اچیومنٹ وہ آتا ہے, یعنی ایک بندہ آتا ہے اس کے پاس, وہ اس کو ڈیولپ کرتا ہے, اس کو انیبل کرتا ہے, اس کو کیپیبل کرتا ہے, اس سے کام کرواتا ہے, اس کو اچیومنٹ دلواتا ہے, لیکن کریڈٹ بھی اس کو دیتا ہے, اس کو لیڈ کرتا ہے, سب کچھ اس کو ہر چیز بنا کے دیتا ہے, لیکن کریڈٹ سارا اس پہ ڈال دیتا ہے, کہتا ہے ہاں یہ آپ نے اچیو کیا. اور اس کو ڈیولپ کر کے یعنی سب سے دیکھیں صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو کیا بن کے نکلے. اللہ اکبر. تو اور آج بھی اچھے لیڈرز وہی ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں جس کے پاس آپ آئے اور آپ نے کہا یار میں نے یہاں پہ جب اس آرگنائزیشن میں تھا نا اس کے ساتھ آئی کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. یہ جو ایک بندے کو فیلنگ آپ دے دیتے ہیں نا کہ یار یو ہیو ایکچولی میڈ یور سیلف ورتھ, یہ لیڈر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. تو اگر کوئی بندہ یہاں پہ فیل کر رہا ہے, اب دیکھیں ایک بندے کو آپ بہت زیادہ پیسے بھی دے رہے ہوں لیکن if he feels wasted, یس, وہ کبھی بھی if he feels worthless, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. کبھی کوئی اس کو نا جاب کے آفر اور جگہ فوراً سے وہ شفٹ کرے گا. لیکن ایک بندے کو آپ تنخواہ کم دے رہے ہیں, بے شک کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آنرری کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے خاص طور پہ جن کے پاس آلریڈی پینشنز وغیرہ ہوں وہ آنرری کام ہوتے ہیں. ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے, صرف ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, ایک لیول آف ان کو یہ فیل دینا, ان کو انیبل کرنا کہ آپ آرگنائزیشن کے اندر. تو اس سے پتا چلا کہ لیڈر وہ بھی ہوتا ہے جو کام بھی کریٹ کرتا ہے. ارجنسی وہی والی بات آپ کی کہ he gives them the opportunity to do actually good work. فاستبقوا الخيرات, اللہ کے رسول نے ان کو اپرچونیٹیز دکھائیں, یہ کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. ہر بندے کو اس کو خالد بن ولید کے لیے پوری اپرچونیٹیز اللہ کے رسول نے ان کو پریزنٹ کی کہ اپنے آپ کو وہ ڈیولپ کر سکے اس طرح. ابن خطاب کے لیے, ابو بکر کے لیے, ہر ایک کے لیے, غنی کے لیے, عثمان غنی کے لیے, اور ہر بندے کو نا اس کی کیپیبلٹی کی حوالے سے کام دیا. جی بالکل. یعنی ابو بکر اور عمر جو تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائزرز تھے. سبحان اللہ. خالد بن ولید واز این گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ, ان کو اسلحہ سے کام دیا. عثمان بن عفان ان کو پالش کیا, ان کو باقاعدہ پالش کیا, اس کے اندر اپرچونٹی دی تاکہ وہ تیار, ان کو گائیڈ لائنز دی کہ اس طریقے سے کرو. ابو ذر نے جب کہا نا الغفاری نے کہ مجھے لیڈرشپ دیں, انہوں نے کہا لایا آپ کو نہیں, کیونکہ آپ ویک انسان ہیں. اس حوالے سے متقی تقوی میں سب سے اعلیٰ بڑھ کے تھے لیکن لیڈرشپ کے حوالے سے ویک تھے. اچھا, اس سے یہ اس حدیث سے ابو ذر کی حدیث سے مجھے یہ بھی یاد ہے, اس سے پتہ چلا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے سبارڈینیٹس کو جانتا ہے, اس کی ایک چیز کا اس کو پتہ. اگر اس کو نہیں پتا اگر اس کو نہیں پتا کہ میرے یوٹیلائز کرے گا وہ لیڈر کیسے, اور مجھے محبت دیتا ہے نا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ ایوری صحابی فیل دیٹ ہی لوز them the most. انی لاحبک فی اللہ یا معاذ, یا اے معاذ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے بہت محبت کرتا ہوں. یعنی اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ. اچھا لیڈر جو ہے نا اپنے شروع کے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے جو فالوورس ہیں نا لیڈر کے ساتھ برو ایک بڑا زبردست ایکسپیریمنٹ تھا تھوڑا سا یعنی ڈانس سے ریلیٹڈ, لیکن وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے کہ جس میں نا ایک شخص آیا اور کریزی نا ڈانس کرنا شروع ہو گیا پارک میں, جس میں فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارا. اینڈ ہی واز وانٹنگ پیپل ٹو جوائن ہم, ٹھیک ہے, اور اشارے بھی کر رہا ہے. لوگوں نے جوائن کیا, 5 منٹ تک کرتا, 10 منٹ تک کرتا رہا, تو لوگوں نے جوائن نہیں کیا. پھر ایک بندے نے جوائن کیا اس سے, وہ دونوں ڈانس کرنے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر تیسرے نے جوائن کیا, اور ڈانس ایگزامپل ہے, ایک میں بتانے کی ایگزامپل ہے, چوتھے نے, 5ویں نے, اینڈ الٹیمیٹلی آفٹر 25 minutes the whole park was dancing with them, right? So people will follow you when it's famous to follow you. شروع کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اصل قیمتی, وہ سونے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول سے محبت, وہ کیا مقام تھا جو دوسری عورتیں نہیں لے سکیں. آپ نے کہا کہ وصدقتنی اذ کذبنی الناس, اللہ اکبر, وقد آمنت بی اذ کفر بی الناس, اللہ اکبر, وواسطنی بمالیہا اذ حرمنی الناس. اللہ اکبر, کہ جب میں اکیلا تھا اور مجھے کوئی ہر بندہ انکار کر رہا تھا تو مجھے ایک تھی خاتون. اور امام نصیر غالباً کہتے ہیں کہ
حضرت خدیجہ جب مسلمان ہوئی تھیں اس ٹائم کوئی مرد ابو بکر بھی مسلمان نہیں تھے اس ٹائم, یعنی وہ اکیلے تھے, اور اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جو ملا تھا نا نہ ملی تھی وہ اپنے فیملی سے ملی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو کھڑا کیا. سبحان اللہ. یعنی جب لوگوں نے کفر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ حق پہ ہیں, جب لوگوں نے جھٹلایا تو آپ نے خرچ کیا, سچ کی گواہی دی, اور جب لوگوں نے منع کر دیا, یعنی اللہ کے رسول believed, he gave them the people the vision, no one believed in it, only حضرت خدیجہ believed in it, اور انہوں نے سب کچھ پورا مال ہٹا دیا اس کے بعد. یہی تو وجہ کہ عائشہ کہتی ہے کہ آپ وسلم اپنے ہر موقع پہ نا خدیجہ کو یاد کرتے تھے. میں نے آج تک کسی سے اتنی زیادہ جیلسی وہ محسوس نہیں کی جتنی خدیجہ سے کی. یاد آتا ہے, اور یہ بھی پازیٹیو جیلسی تھی. اور شیخ آپ دیکھیں کہ ایسا جیسے آپ نے کہا نا پہلے بندے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر مشکل وقت میں یاد آتے ہیں, بیکاز وہ بندہ they are the first ones to legitimize you. وہ ہاتھ first one to believe in you. ویسے ہمیں کہنا نہیں چاہیے ایسے ورڈز, لیکن بٹ اگر کامن ٹرمز کے اندر وہ جو صحابی سے حاتب ابن ابی بلتہ ان سے جب غلطی ہو گئی, سبحان اللہ, آپ دیکھیں نا یعنی اتنی بڑی غلطی برو, بیٹریل تھا نا اس طرح سے کہ آپ سر میں سیکرٹ مشن پہ مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا, کچھ صحابہ کو پتا ہے, اور انہوں نے نا خط لکھ کے ایک عورت کے بالوں میں کہا کہ تم میرے مکہ تک پہنچا دو, اور وہ اپنے بالوں میں چھپا کے مکہ جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ میں ان سے بتا دیا, آپ نے بھیجا علی بن ابی طالب کو, ایک اور صحابی کو کہ جا پکڑ کے آؤ اس عورت میں, تو انہیں تلاش کیا تو ان کو بالوں سے مل گیا. وہ جب آئے تو حاتب بن ابی بلتہ جب آئے نا تو عمر بن خطاب اتنے غصے میں تھا نا کہ یہ وہ شخص ہے, یہ منافق ہے جس نے جو ہے نا بدر میں ہمارے ساتھ تھا, لیکن اس نے یہ کام کیا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کو معاف کروں, میں اس کو نا گردن سے اڑا دوں. آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا عمر تو جانتا نہیں ہے اسے, یہ وہ ہے جو بدر میں ہمارے ساتھ شریک تھا, اللہ نے اسے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا. یعنی سبحان اللہ. اس طرح سے ایون عمر بن خطاب جب خلیفہ بنے نا تو لوگ جب آتے تھے ملنے کے لیے تو ابو سفیان بیٹھا ہے اور مختلف سردار بیٹھے ہیں, تو جب بلال آتے نا تو کہتے ہیں ابو سفیان پیچھے ہو جائیں, بلال سامنے آ کے بیٹھ جائیں, اور جب ابو ذر آتے اور امر بن العاص یعنی پرانے جو لوگ آتے تو ان کو پیچھے کرتے, حتیٰ کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم جوتوں کے پاس جا کے پہنچ جاتے. ہمیں فیل ہوتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سابقون الاولون کون ہے. اور یہ مصطح بن عثاثہ, یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مصطح بن عثاثہ بھی ہوئی تھے جو جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی عفق پہ, تو وہ لوگ کچھ صحابی پتہ ہے فتنے کا شکار ہو گئے, ان کی بھی غلطی, ان میں سے ایک تھے مصطح بن عثاثہ, اور ابو بکر صدیق کے کزن بھی تھے, اور اللہ کے رسول حضرت ابو بکر ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے تھے, منتھلی بیج مصطح بن عثاثہ بھی یہ تھے, یعنی پہلے صحابی تھے, بدری صحابی تھے, تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا. اللہ نے کہا کہ ان کو معاف کر دیا, اور ابو بکر صدیق کو کہا کہ الا اتحبون ان یغفر اللہ لکم, کہ تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے. تو انہوں نے کہا بھلا یا رب, انی احب اللہ اکبر, کہا میں بھی جاتا ہوں معاف کر دے. سو لیڈر جو ہے نا اپنے شروع والے لوگوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. جب شروع میں آپ اکیلے اور تنہا تھے نا تب انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا. تو وہ جو جیمز ہوتے ہیں نا, ایون عمر بن خطاب کے دور میں عمر بن خطاب نے جو ہے نا ایک شورا بیٹھی ہوئی تھی, بدری صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اکثر وفات بھی پا چکے تھے, جیسے ابو عبیدہ بن الجراح جو تھے وہ وفات پا چکے تھے, اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کمرے میں بیٹھے اور کہا کہ اف یو وڈ لائک ٹو فل دس روم وتھ سم تھنگ واٹ وڈ یو فل اٹ ود. تو صحابی سوچتے ہیں, بدری بیٹھے ہوئے ہیں اور پرانے اللہ کے نبی کے ٹرینیز بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ نے کہا یا امیر المومنین سونا اور چاندی سے, جب تاکہ وہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اسے چیزیں خریدیں گے اور مسلمانوں میں خرچ کریں گے. کچھ نے کہا کہ عربی گھوڑوں سے, کچھ نے کہا کہ تلواروں اور نیزوں سے تاکہ اسلام کی خدمت کریں گے. تو سب نے ڈفرینٹ باتیں کی. تو جب انہوں نے کہا نا عمر بن خطاب آپ کا کیا خیال ہے, تو عمر بن خطاب نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو فل دس روم وتھ پیپل لائک ابو عبیدہ بن الجراح. وائی؟ بیکاز یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی جب لوگ آپ کے پاس تکڑے قسم کے ہوں, اور جب لوگ آپ کو تکڑے مل جائے نا, سو آلویز لیڈر آلویز ویلیوز پیپل not things, right, and leader is always lonely as well. شیخ یعنی اس لیے لیڈر کو نا اچھا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنانا بڑا ضروری ہے. الٹیمیٹلی آپ اکیلے رہ جاتے ہو, الٹیمیٹلی لوگ جو ہے نا ادھر بہتر ہو جاتے ہیں. آپ کا جو ہے نا کبھی آپ اچھے ڈیسیجن لیتے ہو تو لوگ اپنے پہ کریڈٹ لیتے ہیں, اور کبھی آپ سے غلط ڈیسیجن لے جائے سب سے پہلے ہوتا ہے بلیم کرنے کے لیے. نہیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر جو ہے وہ جو اس کے جو رانگز ہوتے ہیں, سارے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ سارے لیڈر کے ہوتے ہیں, اور سارے جو کریڈٹس ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے ڈوئرز کے ہوتے ہیں. یہ اور یہ نیچرل ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں نا ان کی سکسیس بیسیکلی اس کی سکسیس ہے. اچھا لوگوں کے سامنے شاید نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن
کہ جو الزامات لگاتے ہیں اللہ کے نبی کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ شروع میں کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ ایپیلیپسی کے شکار تھے اور اس وجہ سے, یا پھر ان کو وہی آتی تھی یہ کہ ہی وازنٹ آف ساؤنڈ مائنڈ, اور اس طرح کے, بلکہ انہوں نے پیپرز ان کے اوپر لکھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہی وازنٹ آف ساؤنڈ مائنڈ. ان سب سے آپ کو سب سے اسٹرانگیسٹ ایویڈنسز کے اگینسٹ یہی ملتا ہے کہ دا امیزنگ لیول آف لیڈرشپ, نہ صرف ملٹری پہ, لا میں, سوشل میں, پولیٹیکل میں, فیملی اسٹرکچر میں, ہر ایک میں لیڈرشپ میں. ہارٹ نے بھی یہ ساری ڈائمینشن مینشن کی اور کہا ایگزیکٹلی کہ اگر آپ اتنے لیولز پر لیڈرشپ میں ٹاپ لیول پر رکھ سکتے ہو اپنے آپ کو, یہ بالکل بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسا کہ نان ساؤنڈ مائنڈ جو ہے وہ یہ ہر ایسپیکٹ آف لائف میں بریلینٹ ہے اور سکسیسفل ہے, چاہے وہ ملٹری جنرل ہے, چاہے وہ قاضی ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ فرینڈ ہے, ہر لیول آف لائف میں ہی از ایکسیلنٹ پرفیکٹ. ہاؤ کین ا ساؤنڈ ناٹ ساؤنڈ مائنڈ اچیو اٹ؟ سبحان اللہ. دیکھیں ناٹ ساؤنڈ مائنڈ جو ہے نا وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی ڈسفنکشنل ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, کیری آؤٹ نہیں کر سکتا, کیری آؤٹ نہیں کر سکتے, اور یہ ایگزیکٹ اس کا 180 اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے اتنا بڑا ریولیوشن ریولیوشن کریٹ کر. اور وہ میں اور بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں نا, یہ اپنے اسٹیو جابس ہیں اور ایلون مسک ہیں اور بل گیٹس ہیں, ان کا تو آپ کو لائف کا نا 1% ویزیبل ہوتا ہے, یعنی دے آر سکسیسفل بزنس مین بٹ ویری پیتھیٹک ان میریٹل لائف. ہاں جی, یہ ایکسرسائز میں ڈائیورسز ہوتی ہیں اور سارے ہوتا ہے. جیف بیزوس کی جو آپ جیف بیزوس کو آپ دیکھ لیں, بیوی نے ڈائیورس لے لی, ٹھیک ہے, تو دے آر سکسیسفل ان ون ایسپیکٹ آف لائف. اور ان کی بھی نا یعنی صرف ایک ورٹیکل ڈائمینشن جو ہے نا ویزیبل ہوتی ہے لوگوں کو, بیڈ روم کی اسٹوریز ویزیبل نہیں ہوتی لوگوں کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ہر ڈائمینشن, چاہے وہ فیملی فائنینشیل ہے, چاہے وہ کریج ہے, چاہے وہ جنروسٹی ہے, چاہے وہ بریوری ہے, چاہے اپنی بیڈ روم بیڈ روم اسٹوریز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ نریٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں بیڈ روم کھلا ہوا ہے. تو ہر ڈائمینشن میں جو ہے نا ایک انسان یہ ہوتا ہے جس کو لیڈر بنایا جا سکتا ہے. بالکل, یعنی 360 ڈگری. ہاں, who to follow, یعنی people should not follow Nelson Mandelas of this earth. They should follow Rasul صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کی ہر 360 لیڈرشپ جو ہے نا ہر کوالٹی کلیئر تھی. اور اس میں آپ نے جو امانت کی بات کی نا, میرے پاس ایک اسٹڈی ہے جس میں 2000 یہ کی گئی 1995 میں ایک سروے کیا گیا, تو اس کے بعد 2000 میں مزید اس کے اندر بہت کئی ہزار لوگوں کے اوپر بزنس مین جو ہیں خاص طور پہ ان سے سرویز کیے گئے ان کے حوالے سے, اور ان سے پوچھا گیا کہ ٹاپ کوالٹی سکسیزفل لیڈرس کی کیا رہی ہے ان پورے خاص طور پر بزنس فیلڈ کے اندر اسپیسیفکلی وہ ہے. اور آپ حیران ہوں گے دا ٹاپ کوالٹی جو تھی نا جو بزنس کے لیے وہ یہ تھی آنیسٹی اینڈ ٹرسٹ وردی, امانت جو ہے. تو اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی آپ مجھے خود بتائیں ایک ایسا لیڈر ہے جس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ کبھی اس کو فالو نہیں کریں گے, لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں جسے آپ کہتے ہیں یار اس بندے پہ میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں, آئی کین گو ٹو دس پرسن ایکچولی. تو سبحان اللہ, برو اسکلفل لوگ مل جاتے ہیں, ایماندار لوگ نہیں ملتے. اور اگر ایماندار مل جائے نا تو اسکلفل ان کو بنایا جا سکتا ہے. اگر اسکلز میں کمی بھی ہے نا وہ بڑا جیم ہے, ہیرا ہے وہ. سو لاسٹلی آئی وڈ سے کہ ہماری ایک مسلمانوں کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بادشاہوں سے بھی ملیں اور ہم غریبوں سے بھی ملیں. بادشاہوں سے ملیں تو ان کو یہ نہیں لگا کہ ہم سے چھوٹے ہیں, اور غریبوں کے ملے تو ان کو یہ نہیں لگے کہ ہم سے بڑے ہیں. ایک مسلمان کی بڑی ڈائیورس قسم کی پرسنالٹی ہونی چاہیے انشاء اللہ. گائز الحمدللہ, تھینک یو سو مچ ایوری ون, اللہ آپ کو خیر دے, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, الحمدللہ, بارک اللہ, السلام علیکم.